السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب حلاوت الایمان، یہ باب اس بیان میں ہے کہ ایمان کی مٹھاس کس کو حاصل ہوگی، ایمان کی لذت کسے حاصل ہوگی۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ صدق رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتاب الایمان میں ایمان کے متعلق ابواب کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج بخاری شریف کی اس حدیث پاک کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ایک ایمان کے لیے بہت ہی اہم معیار ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی ایمان کی مٹھاس وہ پائے گا۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ان دونوں کے ما سوا سے سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت۔ تیسری چیز ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تین چیزیں ہیں، پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ ظاہر سی بات ہے مومن کو جب یہ اعتماد اور بھروسہ حاصل ہو جائے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کیا کہہ رہے ہیں، اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، پیدائش سے لے کر عمر کے اخیر حصے تک، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی ماں کے پیٹ میں بھی سارے انتظامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تب آپ سوچئے کہ جو ہمارا پروردگار، جو رب قدیر ہماری تخلیق کے سارے مراحل میں اور ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد ہماری زندگی کی ساری ضروریات کو مہیا فرما رہا ہے، تو اب اس سے محبت نہ ہو تو پھر کس سے ہوگی؟ جب یہ بندہ اپنے دل میں بٹھا لے گا، اس بات کو اچھی طرح سے محفوظ کر لے گا کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور پھر دنیا سے جانے کے بعد آخرت کی نعمتیں اور مزید اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، تو یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ ہی سے محبت ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، ساری مخلوق میں افضل ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے
ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا وہ ہمارے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں حاصل کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہیں۔ جب یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہمارے ذہن و دماغ میں بس جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہوگی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کامل ہو جائے، یعنی پوری طرح سے کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو جائے اور اللہ کے رسول کی ہو جائے، تو پھر لذت کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنے میں کبھی ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوگی، کبھی گرانی محسوس نہیں ہوگی اور کبھی مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ اور مزید شوق پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اور احکام ہمارے لیے آ جائیں تو ہم اس پر عمل کریں، کیونکہ ایمان کی لذت پانے کے لیے حب خدا اور حب مصطفیٰ بھی انتہا ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، جس قدر محبت غالب ہوگی اتنی ہی لذت محسوس ہوگی، اتنی ہی مٹھاس محسوس ہوگی، اتنی ہی ایک خوشحال کیفیت محسوس ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے ایک استاد اگر کسی طالب علم کو بہت چاہتا ہو اور اس کی ضروریات کو پوری کر رہا ہو، اس کو نوازتا ہو، اور اس طالب علم کو استاد سے محبت بھی ہو، تو اب استاد کی ہر بات پر وہ عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اور جہاں محبت نہیں ہے تو پھر ظاہری طور پر اس کی بات کو تسلیم تو کر لے گا، لیکن حقیقی معنوں میں اس کی کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا۔ خاص طور پر کوئی ایسا حکم دے دے جو اس کے لیے تھوڑا دشوار گزار ہے تو اس پر وہ بجمی ہو جائے گا اور اس پر مزید تبصرہ بھی کرنے لگے گا، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، مجھ کو ایسا کام دیتے ہیں۔ یہ ایک فطری چیز ہے، انسان کو جس سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اسے کبھی بھی خوف محسوس نہیں ہوگا اور گرانی محسوس نہیں ہوگی، نہ کوئی تکلف ہوگا، بلکہ بڑی محبت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جائے گا۔ تو ایمانی لذت پانے کے لیے اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے۔ پھر دیکھیں وہ ایمان کی کیفیت ہے، کیونکہ ایمان اصل میں دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی کا نام ہے، تو ایمان کی لذت اسی کو ملے گی جس کے اندر یہ حب خدا اور حب مصطفیٰ ہو۔ صوفیاء کرام اور عارفین کی تشریح کے اعتبار سے اس کے اندر ایک بہت ہی بڑا راز ہے، ایک سر ہے، نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر شہد ایک میٹھی چیز ہے، شہد میٹھی چیز ہے، دیسی گھی مقوی ہے، طاقتور ہے، لیکن جو بیمار ہو اس کے لیے نہ شہد اچھا لگے گا، شہد بھی کڑوا لگے گا، یعنی بخار زدہ ہو، شدید بخار ہو تو اس کو اگر گھی دیا جائے تو اور مزید نقصان ہو جائے گا، شہد اس کو کڑوا محسوس ہوگا۔ لیکن جس کو بخار نہیں ہے، بدن صحیح سلامت ہے، بیمار نہیں ہے، تو اس کے لیے شہد بھی مقوی ہے، دیسی گھی بھی طاقتور ہے، مقوی ہے۔ اسی طرح سے عارفین فرماتے ہیں کہ جو گمراہیت کا بخار اپنے اندر رکھتا ہے، جو کفر و شرک کا بخار اپنے اندر رکھتا ہے، اسے ایمان یا ایمانیات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، احکام اسلام وغیرہ، وہ سب اس کو کڑوی لگیں گی اور اس سے اس کو نفرت ہوگی۔ لیکن جس کے اندر گمراہیت کا بخار نہیں ہے، کفر و شرک کی بیماری نہیں ہے، اسے ایمانیات کے امور جتنی بھی ہیں وہ سب لذیذ محسوس ہوں گے، بڑے اچھے لگیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لیں جن کے اندر بہت زیادہ کفر ہے، جن کے اندر گمراہیت ہے، ان کو احکام اسلام سے نفرت ہوگی یا ایمانیات سے نفرت ہوگی اور اس کا وہ اظہار بھی بسا اوقات کرتے ہیں۔ لیکن جن کے اندر ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کامل ہے، انہیں ایمانیات سے کبھی نفرت نہیں ہوگی، بلکہ ان کا تو عالم یہ ہے کہ دنیا چھوٹ جائے مگر ایمان ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ یہ لذت ہی کا تو معاملہ ہے، اسی کا نام لذت ہے۔
اسی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس یہ ہے کہ جس کے اندر ایمان رچ بس جائے وہ ساری تکلیفیں گوارا کر لے گا، ہر مصیبت کو برداشت کر لے گا، لیکن ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا، کیوں؟ یہ لذت اسے مل چکی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ایمان کی لذت حاصل ہو جاتی ہے، وہ میدان کارزار میں بھی آ کر تلواروں کے سائے میں، تیروں کی بارش میں بھی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول پر ایمان میں مستقیم یعنی استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور احکام اسلام پر عمل کرنے میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے، اور فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے اسے لذت ملتی ہے۔ لیکن جس کے اندر کفر و شرک یا گمراہیت کا بخار ہے، اسے تو یہ چیزیں گناہ محسوس ہوتی ہیں۔ اسی لیے نماز کے حوالے سے قرآن کریم میں ایک جگہ ذکر آیا ہے کہ نماز ان لوگوں کے لیے بھاری ہے جن کے اندر نفاق ہے، جن کے اندر نفاق ہے یعنی منافق ہیں، ان کو نماز تھوڑا سا بھاری محسوس ہوتی ہے، لیکن جن کے اندر ایمان کامل ہے انہیں نماز بھاری نہیں بلکہ نماز بڑے شوق سے پڑھیں گے، 5 وقتہ تو پڑھتے ہی، اس کے علاوہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، اور دیگر نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، مستحبات پر عمل پیرا ہیں۔ یہ ایمان کی لذت ہی تو ہے کہ ایمان کی لذت انہیں ان تمام امور کی طرف مائل کر دیتی ہے، اور جن کے اندر ایمان کی لذت نہیں ہے وہ ان تمام امور کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں۔ اس لیے ایمان کا ایک بڑا ہی عظیم معیار سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے تو اسے ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت ملے گی۔ دوسری چیز جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر ارشاد فرمایا، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوگی، سب سے زیادہ ہوگی، تو اب اگر کسی اور سے وہ محبت کرے بھی تو وہ اللہ کے لیے کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے گا۔ تو یہ بھی ایک ایمان کا معیار ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کامل ہو چکی، اب اگر اس کے علاوہ کسی سے بھی اگر اسے محبت ہو تو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، تو سمجھ جاؤ اسے ایمان کی لذت ملی ہے، ایمان کی مٹھاس ملی۔ اور اگر اپنی نفسانی خواہشات کے لیے یا دنیا داری کے لیے اگر معاملہ آ گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے ایمان کے اندر کمی آئے گی، ایمان کے اندر نقص پیدا ہوگا، ایمان کی لذت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ تیسری چیز، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، یہ بہت اہم ہے جس کو تیسری منزل پر حضور نے رکھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے اندر یہ بات ہو کہ کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند، کیونکہ کوئی بھی انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اسے آگ میں ڈالا جائے۔ اگر سامنے آگ دہک رہی ہو تو آجا اس میں ڈالیں، آپ کو نہیں پسند کرتے۔ تو جس طرح آگ میں جانے کو، آگ میں ڈالے جانے کو انسان ناپسند کرتا ہے، اسی طرح سے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانے کو اتنا ہی ناپسند کرے، نفرت کرے، یعنی اس کے دل میں انتہائی تنفر ہو، نفرت ہو، تو سمجھ جاؤ اس کے اندر ایمان کی حلاوت ہوگی، اسے ایمان کی مٹھاس ملے گی، ایمان کی لذت ملے گی۔ لیکن اگر ظاہری طور پر، زبانی طور پر ایمان لایا اور وہ کفر کی طرف بھی لوٹ رہا ہے، کفری شعار کو بھی اپنا رہا ہے، تو پھر اسے ایمان کی لذت نہیں ملے گی بلکہ ایمان رخصت ہو چکا ہوگا۔ آج کے دور میں یہ ایک بڑا ہی اہم معیار ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی ماڈرن مسلمان نظر آتے ہیں، آئے دن ان کی باتیں بھی، ان کی تحریریں اور ان کی بکواس بھی سامنے آتی ہے کہ آج کے دور میں ہم کو سب کو لے کے چلنا ہے، سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے، لہذا ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے ملک میں ہیں، ان کی طرح سے ان کے شعار کو اپنا کر کے رہیں تو ہماری زندگی کے بقائے۔ اس طرح کی بکواس جو ایک مسلمان ہو کر کے کرتے ہیں، یہ انتہائی گمراہیت کی بات ہے، بلکہ یہ کفر کی طرف لوٹنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء،
میرے اور تمہارے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ، ان سے کسی قسم کی امید نہ رکھو۔ قرآن کریم سے بہتر کلام کون سا ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ تم لاکھ کوشش کرو ان سے مل کر کے یا ان کی مدد کر کے، ان کا خیال کر کے، ان کا لحاظ کر کے رہنے کی، مگر وہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، وہ کبھی تمہارا خیال نہیں کریں گے، وہ تمہارے حق میں کبھی بھی خیر اور بھلائی کی فکر ہی نہیں کریں گے۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا اگر تمہیں کبھی مصیبت پہنچتی ہے تو انہیں اچھا لگتا ہے، یعنی وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ کفار کا عالم ہے کہ مومن کو اگر تکلیف پہنچے، ایمان والوں کو اگر نقصان ہو، تکلیف پہنچے تو انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اسی لیے وہ اپنی پوری کوشش کر ڈالتے ہیں کہ یہ تکلیف میں آ جائیں، یہ مصیبت میں آ جائیں اور ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں بالکل ہی ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ پریشان حال مسلمان ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے زیادہ پریشان حال مسلمان ہیں۔ کیا ان کفار کو اور جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے، اقتدار ہے، کیا انہیں اس بات کا احساس نہیں، علم نہیں؟ سب جانتے ہیں، بلکہ وہ جان بوجھ کر کے کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ ابھرنے نہ پائیں، کسی طرح سے مسلمان ترقی کی راہوں پر نہ جائیں اور ان کے پاس مال و دولت نہ ہو، ان کے پاس آسائش کے سامان نہ ہوں اور ان کو عزت نہ ملے، بلکہ ہمیشہ یہ ذلیل رہیں، یہ رسوا ہوں اور یہ ہمارے سامنے محتاج بن کر کے رہیں۔ یہ ان کی سوچ ہوتی ہے، یہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے، ان کے منصوبے ہوتے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر کی طرف لوٹنے کو ناپسند کرو۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہے اور کامل محبت ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر تمہارا دل کفر کی طرف تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی کا خیال اور تصور نہیں آنا چاہیے، یہ تو کفر کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ کفر اور شرک یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اس لیے مومن کو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں چند روزہ زندگی عطا فرمائی، جتنی اللہ نے زندگی دی ہے اتنی زندگی ہم جی کر کے جائیں گے اور آخرت ہمارے لیے ہے، آخرت میں ہمارے لیے نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت رکھی ہے، ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا۔ بے شک جن لوگوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اچھے عمل کرتے رہے، نمازوں کے پابند رہے، رمضان شریف کے روزے رکھتے رہے، زکوٰۃ فرض ہونے پر زکوٰۃ ادا کرتے رہے، حج فرض ہونے پر حج ادا کرتے رہے، نیکیوں پر قائم رہے، اللہ کی فرما برداری کرتے رہے، سیرت مصطفیٰ پر عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی کے لیے۔ جنت کے 8 طبقات ہیں، 8 مقامات ہیں، ان میں سے جنت الفردوس ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے۔ اسی لیے جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے جنت تیار فرما چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو دنیا میں اگر تکلیف ہو، دنیا میں اگر مصیبت ہو، دنیا میں پریشانی ہو، دنیا میں ظاہری طور پر ذلت ہو تو ہمیں اس سلسلے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایمان کی بنیاد پر اگر تکلیف آ رہی ہے تو ہمارے لیے آخرت کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر دنیا میں بہت زیادہ تکلیف ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں ارے یہ ایمان والے ہیں اور اتنے اچھے عمل والے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں اور اتنی تکلیف میں ہیں۔ یہ ان کی سوچ غلط ہے، یہ نادانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کا ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے اتنی ہی اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ ان کے درجے بلند کیے جائیں، ان کے درجات میں بلندی ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے کڑی آزمائش، سب سے سخت امتحان انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوا
اور پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ، یعنی جتنی قربت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے اتنی ہی سخت آزمائش ہوتی ہے. تو دنیا میں آزمائش اور امتحان مومنوں کے ساتھ ہوتا رہے گا، لہذا اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے اس پر راضی ہونا چاہیے. اسی لیے صوفیاء اکرام فرماتے ہیں راضی برضائے الہی ہونے کا جذبہ جس کے اندر ہو جائے یقیناً وہ ایمان کی لذت پائے گا. اس حدیث پاک میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے جو 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، بلکہ یہ ایمان کا معیار ہیں، ایمان کی کسوٹی ہیں. جو اس پر قائم رہے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور ایمانی تقاضا پورا کرنے میں اس پر کبھی بھی کوئی گرانی محسوس نہیں ہوگی. اس کا دوسرا باب علامت الایمان حب الانصار. ایمان کی ایک علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے انصار سے محبت. یہاں پر یہ انصار حضرات کی ایک عظمت شان بیان کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. انصار کون ہیں؟ وہ حضرات تھے صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین صحابہ کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ خیر خواہی کی، ان کو انصار صحابہ کہا گیا. یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن پاک میں بیان فرمائی اور ان کی عظمت شان بھی بیان فرمائی. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انصار سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض یہ نفاق کی علامت ہے، منافق ہونے کی پہچان ہے. ساتھ ہی ساتھ اس بات پر یقین رکھیں کہ انصار صحابہ سے محبت یہ ایمان کی سلامتی کی ضمانت ہے، اور معاذ اللہ ان سے بغض اور ان سے دشمنی نفرت یہ ایمان جانے کا خطرہ ہے. ہرگز کسی صحابی سے نفرت اور بغض نہ کیا جائے، بلکہ ان سے بے پناہ محبت کی جائے، کیونکہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، صحابیت کا شرف حاصل ہے، اللہ نے ان کے درجے کو بلند فرما دیا. ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ نے ان کے سارے معاملات کو بخش دیا ہے. ان کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. لہٰذا ان سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے، اور اگر ان سے معاذ اللہ نفرت پیدا ہو گئی تو پھر ایمان جانے کا خطرہ ہے، بلکہ ایمان رخصت ہو جائے گا. اللہ ہمیں ایسی حرکتوں سے محفوظ رکھے، بغض سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سارے صحابہ کی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.